لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے کہ اگر بہنیں اپنے والد کا حق اپنے بھائیوں کو معاف کر دے یا بھائیوں کو دے دے یا بھائیوں سے مطالبہ نہ کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے بہنوں کا حق اس سے ختم ہو جائے گا باپ کے وراثت کے مال سے؟ کیا اس کا جواب ہے؟ کیا اس کا حل ہے؟ یہ سوال ہے، انشاءاللہ میں اس سوال کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ آپ کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ تو کبھی اگر ایسا ہو کہ بہنیں اپنا حصہ جو والد کے حق، والد کے ترکے میں، والد کے مال میں بہن کا حصہ جو بنتا ہے، بہن اگر وہ حصہ معاف کر دے، بہن اپنا حصہ نہ مانگے یا بہن اپنا حصہ دے دے اپنے بھائیوں کو، تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ کیا ایسا کرنے سے بہن کا حق ختم ہو جائے گا یا پھر اس کے بعد بھی بہن کو اس کا حق دینا پڑے گا؟ کیا اس کا معاملہ ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ میں انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سنیے آپ۔ لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں، مفتیان کے نام لکھتے ہیں کہ اگرچہ بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ نہ کریں تب بھی ان کا شرعی حصہ دینا ضروری ہے۔ جی، اگرچہ بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ نہ کریں تب بھی ان کا شرعی حصہ دینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ان کا حصہ مقرر کیا ہے، لہذا حکم شریعت کے خلاف ایسے رسم و رواج پر عمل حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ وارث ہونا جبری یعنی لازمی ہے کہ موت مورث پر ہر وارث خواہ مخواہ اپنے حصہ شرعی کا مالک ہوتا ہے، مانگے خواہ نہ مانگے، لے یا نہ لے، دینے کا عرف ہو یا نہ ہو، اگرچہ کتنی ہی مدت ترک کو گزر جائے، کتنے ہی اشتراک در اشتراک کی نوبت آئے، اصلاً کوئی بات میراث ثابت کو ساقط نہ کرے گی۔ نہ کوئی عرف فرائض اللہ کو تغیر کر سکتا ہے، یہاں تک کہ نہ مانگنا درکنار، اگر وارث صراحتاً کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، جب بھی اس کی ملک زائل نہ ہوگی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جملے تھے، جو کہ اعلیٰ حضرت کی اردو تھوڑی سخت ہوتی ہے، اس لیے شاید سب کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، میں آسان کر دیتا ہوں۔ اس تمام اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد کا آسان حل یہ ہے، آسان صورت یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کے حصے دار جو وارثین ہوتے ہیں وہ خواہ مخواہ چاہے نہ چاہے اپنے مرحوم کے مال میں اپنے حصے کا مالک ہو جاتے ہیں، خواہ مخواہ ہو جاتے ہیں، خواہ مخواہ مطلب چاہے نہ چاہے، تب بھی وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، اور ایسے مالک ہوتے ہیں کہ وہ پھر بلا کسی معاملے بلا لیے اس کی ملکیت زائل نہیں ہوتی۔ جی، اگر وہ معاف کر دے تبھی نہیں، تب بھی وہ اس کی ملکیت ہے، لے اپنا حصہ لے، اس اپنے حصے پر قبضہ کرے، اس کے بعد بھلے وہ دے دے، لیکن اس کو اپنا حصہ جب تک وہ لے گی نہیں، بہن ہو یا بھائی ہو، جب تک اپنا حصہ نہیں لیں گے تب تک ان کا حصہ زائل، ان کی ملکیت زائل نہیں ہوگی، چاہے وہ اشتراک در اشتراک یعنی کوئی مرتے رہے، کتنوں اس کے اوپر رشتہ دار مر نہ جائے، پھر بھی جس کا جو حصہ ہے وہ حصہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 کے صفحہ 113 میں یہ بات لکھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ اگر کوئی مطالبہ نہیں بھی کرتی ہے تب بھی اس کو اس کا حصہ دینا پڑے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ میراث اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے، لہٰذا اگر کوئی بہن یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ نہیں لینا تو بھی اس کا حصہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بہن کہہ دے کہ مجھے اپنا حصہ نہیں لینا ہے تب بھی وہ اپنے حصے کی مالکہ رہے گی۔ علامہ ابن نجیب مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر وارث نے کہا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے تو اس کا حق باطل نہیں ہوگا، کیونکہ ملک چھوڑ دینے سے باطل نہیں ہوتی۔ الاشباح والنظائر کے جلد 1 کے صفحہ 272 میں یہ بات لکھی ہے۔ اس کے تحت غمز العیون میں لکھا ہے
جان لو کہ ملکیت یا حق کے ملکیت سے اعراض کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ملکیت لازم ہو تو وہ اعراض کرنے سے باطل نہیں ہوگی. ملکیت جہاں لازم ہو جاتی ہے تو وہاں اعراض کر لینے سے، نہیں لینے سے، مطالبہ نہیں کرنے سے وہ ملکیت باطل نہیں ہوتی، وہ ملکیت ختم نہیں ہوتی. جیسے اگر کوئی شخص 2 بیٹے چھوڑ کر فوت ہوا اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے میراث میں سے اپنا حصہ چھوڑ دیا، تو بھی اس کا حصہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا لازم حق ہے جو چھوڑ دینے سے ترک نہیں ہوتا، چھوٹتا نہیں ہے. قبض العیون جلد نمبر 3 کے صفحہ 354 میں یہ باتیں لکھی ہے. اور فتاوی رضویہ میں ہے کہ میراث حق کے مقرر فرمودہ رب عز وجل و اعلیٰ ہے. یعنی میراث ایک ایسا حق ہے جس کو رب نے مقرر کیا ہے. اب جب رب نے مقرر کیا ہے تو کسی بندے کی کیا مجال کہ اس حق کو دفع کر سکے، جو خود لینے والے کے اسقاط سے ساکت نہیں ہو سکتا بلکہ جبراً لازمی دلایا جائے گا. اگرچہ وہ لاکھ کہتا رہے کہ مجھے اپنی وراثت منظور نہیں، میں حصے کا مالک نہیں بنتا، میں نے اپنا حق ساکت کیا، پھر دوسرا کیوں کر ساکت کر سکتا ہے؟ یعنی لینے والا خود ہزاروں بار بول کر کے بھی اپنا حصہ ساکت نہیں کر سکتا، اپنا حصہ ختم نہیں کر سکتا، اسے لینا پڑے گا. لے گا تب جا کر کے اس کا حصہ باطل ہوگا، اس کا حصہ ختم ہوگا. اب غور کیجئے کہ اب لینے والا خود اپنا حصہ اپنے سے الگ نہیں کر سکتا تو بھائی اگر نہیں دیتے ہیں تو وہ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ تو شدید گناہ کے شکار ہوں گے. اگر کسی بغیر مجبوری کیے اپنی خوشی سے کوئی بہن ہبہ کرنا چاہے، اگر کوئی بہن یہ بول دے کہ میں نے ہبہ کر دیا اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو، تو اپنے حصے میں سے جس کو جتنا مال ہبہ کرنا چاہے ان میں تقسیم کرنے کے بعد اس حصے کی تعیین کر کے مکمل قبضہ دلا دے تو یہ ہبہ درست ہو جائے گا. کہ اپنے شے سے دوسرے کو تحفہ دینے کا اختیار ہونا تو ملکیت کی دلیل و علامت ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمیشہ بہنیں ہی بھائیوں کو وراثت کی چیزیں ہبہ کرتی ہیں. یہی کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ بہنیں ہی اپنے بھائیوں کو دے، کبھی بھائی بھی اپنی بہنوں کو دے؟ یہ تو سننے کو نہیں ملتا ہے. کبھی الٹ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی بھی اپنی وراثت کا حصہ بہنوں کو تحفہ دے دیں. ہمیشہ بہنوں ہی کا بھائیوں کو تحفہ دینا اسی رسم و رواج کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگرچہ بغیر مجبوری کے تحفہ دینا جائز ہے. ہبہ کی شرائط بیان کرتے ہوئے علامہ علاء الدین محمد بن علی فرماتے ہیں کہ ہبہ کے صحیح ہونے کے لیے موہوب میں یہ شرط ہے کہ موہوب پر قبضہ کر لیا گیا ہو، موہوب مشاع مخلوط ملکیت نہ ہو، ممیز و جدا ہو، ہے نا، موہوب لہو کے علاوہ کسی کی ملک میں مشغول نہ ہو. ہبہ کے طریقے کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں تمامی ہبہ کے لیے موہوب کا موہوب لہو کو شے موہوب پر قبضہ کاملہ دلانا شرط ہے. قبضہ کاملہ کے یہ معنی کہ وہ جائیداد دیا تو وقت ہبہ ہی مشاع نہ ہو، یعنی کسی اور شخص کی ملک سے مخلوط نہ ہو، اور واہب اس تمام کو موہوب لہو کے قبضے میں دے دیا یا مشاع ہو تو اس قابل نہ ہو کہ اسے دوسرے کی ملک سے جدا ممتاز کر لیں تو قابل انتفاع رہے. جیسے ایک چھوٹی سی دکان 2 شخصوں میں مشترک کے آدھی الگ کرتے تو بیکار ہو جاتی ہے، ایسی چیز کا بلا تقسیم قبضہ دلا دینا بھی کامل و کامل سمجھا جاتا ہے. یا مشاع قابل تقسیم بھی ہو تو واہب اپنی زندگی میں جدا و منقسم کر کے قبضہ دے دے کہ اب مشاع نہ رہی. یہ تینوں صورتیں قبضہ کاملہ کی ہیں. یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 کے صفحہ 219 میں لکھا. اگر کسی بہن نے کچھ مال اپنے سگے بھائی کو ہبہ کر دیا تو اسے واپس نہیں لے سکتی، کیونکہ قرابت رجوع سے مانے ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہبہ تام ہو چکا ہو. یعنی بہنیں اپنا حصہ ہبہ کر سکتی ہیں، ہبہ کی جو باتیں گزری وہ اپنی جگہ ہے لیکن ہبہ کر سکتی ہیں، اور ہبہ کر دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتی. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ہبہ سے رجوع کرنے کے متعلق فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ ذی رحم یعنی محارم والی قرابت جیسے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ میں سے کسی کو ہبہ کرنے کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا، ہبہ کر دینے کے بعد واپس نہیں لیا جا سکتا، تو ہبہ کر سکتی ہے. یہ سوال کے جواب میں جو 3 طرح کے معاملہ تھا کہ اگر مطالبہ نہیں کرے یا اگر مانگے نہ یا لے نہ، یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کہ ہبہ کر دے، تو شروع والی جو 2 صورتیں ہو گئی کہ مطالبہ نہیں کر رہی، بہنیں مانگ نہیں رہی ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کے وراثت کا حق برقرار رہے گا. ویسے بہن اگر لے نہیں رہی ہے تو بھی اس کے وراثت کا حق برقرار رہے گا. بس تیسری صورت یہ ہوئی کہ بہنیں اگر اپنا حصہ اپنے بھائی کو ہبہ کر دیتی ہے، جو ہبہ کے اپنے شرائط ہیں کہ جتنا ہبہ کے لیے تو آسان یہی سمجھ میں آیا
کہ بہن کا جو حصہ بنتا ہے پہلے اس حصے کو سمجھے کہ میرا یہ حصہ بنا، پھر اس میں سے کس کو کتنا دے رہی ہے یہ کلیئر ہو، واضح ہو، تو جا کر کے ہبہ درست ہوگا۔ پھر وہ ہبہ کر دینے کے بعد اگر ایک بار ہبہ کر دیتی ہے بہن تو پھر وہ بھائیوں سے واپس نہیں لے سکتی۔ تو ہبہ کی بس ایک صورت ہے۔ اب یہ سوال یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا کہ ہبہ ہمیشہ یہی کیوں ہوگا کہ بہنیں ہی ہبہ کرے؟ کبھی بھائی بھی ہبہ کرے اپنی بہنوں کو کہ میں نے اپنا حصہ جو باپ سے ملا تھا وہ بہن کو ہبہ کر دیا؟ یہ سننے کو نہیں ملتا، بس بہنوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، اللہ کرم فرمائے۔ یہ صورتحال سے بھی اپنے معاشرے کو بچانی چاہیے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتی۔ ایک بڑا علاقہ ہے جس میں یہ ماحول بنا کر کے رکھا گیا ہے کہ اگر بہن حصہ لیتی ہے تو اس کا گھر چلتا نہیں ہے، اس کے گھر میں برائیاں آ جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی بات لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کے اپنے اپنے جملے ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں، ورنہ حقیقت سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں۔ جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر رکھا ہے اس کو اس کا حصہ دینی چاہیے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تمام شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔